بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسلام کے تیسرے خلیفہ، اور ان کا دور حکومت رہتا ہے 644 سے لے کر 656 تک، اکارڈنگ ٹو ہجرہ 24 سے لے کر 36 ایج آفٹر ہجرہ۔ حضرت عثمان 573 عیسوی کو پیدا ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد کا نام عفان تھا اور والدہ کا نام عروہ تھا، اور یہ قبیلہ قریش کے معزز قبیلے بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور 5ویں پشت میں جا کر یہ ان کا جو نسب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ان کی اسلام کے لیے خدمات۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اسلام کے لیے ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس میں بھی حضرت عثمان اور اس کی بیوی شامل تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت تھی اس میں بھی شامل ہوئے، اور یہ تجارت کرتے تھے، اور جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہ جو مسلمان تھے پانی کا بڑا مسئلہ ان کے لیے پیدا ہو گیا، تو کنویں کی کھدائی میں بھی انہوں نے بہت سارا پیسہ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہودی اس کا کنواں تھا بئر معینہ، اس کو بھی خرید کر مسلمانوں کو فری میں دے دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں اس کو دیں۔ پہلی کی جب وفات ہوئی تو دوسری بیٹی دی، اس لیے ان کو ذی النورین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ سخت بیمار تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو منع کیا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں اور آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ یہ بی بی رقیہ جو تھی وہ بیمار تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ہی کو وہ اپنا سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا تھا۔ باقی سب جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر بہت بڑی تعداد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیسے دیے، اور اسی طرح ہتھیار بھی ان کو دیے، اور اونٹ اور گھوڑے بھی فراہم کیے گئے۔ یہ تھی ان کی اسلام کے لیے خدمات۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شریف انسان تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے، لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں الیکشن آف عثمان۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان صحابہ کرام کا نام لیا، ان میں حضرت علی تھے، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف۔ تو ان سب سے کہا، یہ تمام جلیل القدر صحابہ ہیں، ان سے کہا کہ ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد اگلا خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ تو اس طرح ہوا ہے کہ 3 دن تک عبد الرحمن بن عوف مختلف صحابہ کرام سے مشورہ کرتے رہے، اور ایک دفعہ تو ان کی حضرت عمر کی زندگی میں بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے اپنے بیٹے کو آپ خلیفہ بنا دیں، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو جلیل القدر صحابہ تھے، ان میں سے کوئی ایک خلیفہ منتخب ہونا تھا۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح
وہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے، ورنہ حضرت عمر شاید ان کو نیکسٹ خلیفہ منتخب کر دیتے ہیں۔ اب ایسا ہوا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کا نام لیا۔ سعد نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ووٹ دیا عثمان کے فیور میں، عثمان نے حضرت علی کو اور حضرت علی نے حضرت عثمان کو ووٹ دیا، اور آخر کار حضرت عثمان جو تھے وہ خلیفہ منتخب ہو گئے، اور میجارٹی جو ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اور جب ان کا نام لیا گیا تو تمام لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور سب نے بیعت کی، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد بن گئے۔ یہ تھا ان کا انتخاب۔ اب ہم آگے مزید اقوال پڑھتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور پہلے مقدمے کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نے شہید کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو تھے عبید اللہ ان کا نام تھا، ان کو شک تھا کہ اس میں دو بندے اور بھی ملوث ہیں، اور یہ یقینہ اور ہرمزان، یہ ہرمزان میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایرانی بہت بڑا کمانڈر تھا، اور یہ بعد میں مسلمان ہو کر حضرت عمر کے پاس آ گیا تھا۔ حضرت عمر ان سے مشورے بھی لیتے تھے، لیکن ان کو شک تھا یہ حضرت عمر کے بیٹے کو کہ یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور ان دونوں کو قتل کر دیا۔ جب ان کو قتل کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا کیس آ کے پیش ہوا، تو چونکہ ابھی ان کے والد شہید ہوئے تھے، اکثر صحابہ نے تو یہ کہا کہ اس کو قتل کے بدلے قتل کی سزا دی جائے، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ یہ ابھی اس کے والد بھی شہید ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کو قتل کی سزا نہ دی، بلکہ قصاص کو انہوں نے دیت سے بدل دیا اور اپنی جیب سے اس کی رقم ادا کی، اور اس طرح یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسکندریہ کی بغاوت کی طرف۔ حضرت عثمان کے دور میں، پہلے حضرت عمر کے دور میں اسکندریہ جو تھا وہ فتح ہو چکا تھا، بہت زرخیز علاقہ تھا، لیکن یہ 25 ہجری میں اس طرح ہوا ہے کیسر نے انہیں خفیہ طور پر بھڑکایا اور قسطنطنیہ سے جنگی بیڑا مدد کے لیے بھیجا، لیکن عمرو بن عاص نے فوراً پہنچ کر رومیوں کو شکست دی، اور وہاں پہ جو قبطی قبیلہ تھا انہوں نے پہلے سے جو مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا اس پر وہ قائم رہے، اور اس کے بعد یہ بغاوت ختم ہو گئی، اور اس طرح اسکندریہ جو ہے الیگزینڈریا، اس میں امن و امان بحال ہو گئے۔ آگے ہم آرمینیا اور آذربائیجان کی بغاوتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے ایپیسوڈ میں حضرت عمر کے دور میں بتا چکا ہوں، آرمینیا، آذربائیجان، سینٹرل ایشیا کے بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے، لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے بغاوت کر دی۔ تو اس کے بعد مسلمان جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر دے کر ان کو بھیجا، اور حبیب بن مسلمہ نے کالی قلعہ کا محاصرہ کیا، یہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور جزیہ دے کر یہاں سے واپس آئے۔ اسی دوران ایشیائے کوچک کے بطریق اعظم نے 80,000 فوجیں حبیب کے مقابلے کے لیے بھیجیں، لیکن حبیب جو تھے انہوں نے ان کو بھی شکست دے دی، اور اس طرح یہاں پہ امن و امان قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں عمرو بن عاص کی معزولی۔ تو یہ اس طرح تھا کہ عمرو بن عاص، جن کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے اور عبداللہ بن ابی سرہ جو تھے ان کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ عمرو بن عاص جو تھے وہ گورنر تھے، اور عبداللہ بن ابی سرہ جو تھے وہ وہاں کے ٹیکس کلیکٹر تھے۔ تو
کے درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ مصر کی جو پیسے آتے ہیں وہ ان کی مقدار کم ہو گئی ہے، تو ان کی جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پھر عبداللہ بن ابی سرح کو حاکم مقرر کیا، تو اس طرح آمدنی بڑھ گئی۔ اور پھر حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں زیادہ ہو گیا ہے اب آمدنی انکم، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اونٹنی کا دودھ تو زیادہ ہو گیا لیکن بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ہم طرابلس کی فتح، یہ شام کے قریب ہی ایک علاقہ ہے، تو 25 ہجری میں بھی یہ عبداللہ جو تھے ان کی اس پر نظر تھی، اور بعد میں انہوں نے مسلمانوں نے اپنی پہلی نیوی ترتیب دی اور اس طرح بحری راستے سے طرابلس پر حملہ کیا اور اس پر فتح حاصل کی۔ اسی طرح اسی دور میں اسپین پر بھی مسلمانوں نے حملہ کیا، لیکن یہ حملہ جو تھا یہ بیسیکلی ایک عام سا حملہ تھا، باقاعدہ طور پر حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اسی دوران جب مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا آ گیا تو انہوں نے طرابلس، الشام، اموریہ اور ملتیہ وغیرہ فتح کیے۔ قبرص جو کہ ساحل شام کے بالکل قریب تھا، عہد فاروقی سے امیر معاویہ کی اس پر نظریں تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ ہم آگے 6 نمبر پہ قبرص کی فتح پڑھتے ہیں۔ قبرص کی فتح، تو جب بحری بیڑا ترتیب دے دیا تو حضرت امیر معاویہ نے اس کی مدد سے قبرص پر حملہ کیا اور قبرص فتح ہو گیا، جو کافی زمانے تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا بھی یہ حصہ بنا، لیکن اس کے بعد پھر یہ 1924 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو معاہدہ ہوا اس میں پھر یہ مسلمانوں کے قبضے سے واپس چلا گیا۔ ابھی بھی قبرص میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی آباد ہے، اور اسی طریقے سے یہ فتوحات ہوئی ہیں۔ تو آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہم مزید واقعات پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم ابو موسیٰ اشعری کی معزولی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے 29 ہجری میں حضرت عثمان نے ابو موسیٰ اشعری کو بصرے کی حکومت سے معزول کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے سے بصرہ میں ایک جماعت تھی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خلاف تھی۔ یہ جماعت خلاف تھی، تو اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری جو تھے ایک دن جہاد کے بارے میں انہوں نے واعظ کیا، تو لوگ تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا قول و فعل کیسا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو تھے ان کے پیچھے پیادہ جانے لگے۔ اتفاق سے حضرت ابو موسیٰ جس وقت روانہ ہوئے، ان کی سواری میں ایک عمدہ ترکی گھوڑا تھا، 40 خچروں پر ان کا سامان لادا ہوا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھ کر باغ روک لی اور کہا، قول و فعل میں یہ اختلاف ہے، اب ہم کو بھی سواری دیں اور خود پیدل چلنے کا ثواب حاصل کریں۔ تو جب یہ باتیں حضرت عثمان تک پہنچیں تو حضرت عثمان نے ابو موسیٰ کو معزول کر کے عبداللہ بن عامر کو والی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں طبرستان کی فتح۔ اس سے پہلے ایران میں بھی ایک بغاوت ہوئی لیکن اس پر قابو پا لیا گیا۔ طبرستان جو تھا یہ عہد فاروقی میں ان کے لوگوں نے صلح کر لی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے 30 ہجری میں سعید بن العاص نے طبرستان پر فوج کشی کی۔ حضرت امام حسن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر وغیرہ متعدد صحابہ اکرام بھی اس میں شریک تھے۔ سعید بن عامر سیدھے جرجان پہنچے، یہاں کے باشندوں نے 2 لاکھ درم سالانہ پر دوبارہ صلح کی، اور اس طرح بعد میں پورا طبرستان فتح کر لیا گیا۔
آگے ہم آتے ہیں خراسان. یہ خراسان اصل میں افغانستان کا پرانا نام بھی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ فتح ہو گیا تھا. لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ سعید کے ساتھ عبداللہ بن عامر خراسان روانہ ہوئے تھے. راستے سے انہوں نے مجاشع بن مسعود سلمی کو کرمان اور ربی بن زیاد کو سجستان کی بغاوت کے لیے کو ختم کرنے کے لیے بھیج دیا، اور بعد میں انہوں نے خود یہاں جا کر خراسان پورے کا پورا فتح کر لیا. اور بعض تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ جب خراسان میں مسلمانوں کی فوجیں داخل ہوئیں تو یزد گرد بھی یہاں موجود تھا، جس نے آخری لڑائی لڑی اور اس کے بعد ان کا سامان لوٹ لیا گیا اور یہ یہاں سے چین چلا گیا. بہرحال کچھ روایات اس طرح بھی ہیں. اس کے بعد ہم کرمان اور سجستان پر قبضہ. یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان ریاستوں پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اور انہوں نے ان میں مجاشع بن مسعود اور ربی بن زیاد انہی کو کمانڈر مقرر کیا، جنہوں نے یہ علاقے بھی فتح کر لیے. اسی طرح غزنہ جو تھا یہ افغانستان کا بہت اہم علاقہ تھا. حضرت عثمان ہی کے دور میں غزنہ بھی فتح ہوا، اور یہیں سے بعد کی تاریخ میں ہم مغل بادشاہ بابر کے بارے میں ان کے آباء و اجداد بھی جو تھے وہ غزنہ ہی کے حکمران تھے. وہ بعد میں انشاءاللہ بعد کی تاریخ میں ہم اس کا ذکر کریں گے. تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے کون کون سے الزامات تھے، ان پر لگائے گئے الزامات، ان کے جوابات دیں گے، اور ان کی شہادت کے بارے میں پڑھیں گے وہ کیا ہوا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کا ذکر ہوگا.